بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم ترین واقعہ وہ ہے جسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اس وقت جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے اور اسلام کے نوخیز پودوں کو ہر طرف سے دبانے کی نامبارک کوششیں اپنے شباب پر تھیں، محسن چچا حضرت ابو طالب اور مونس و غمخوار رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رحلت ہو چکی تھی، اور طائف کے واقعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچایا تھا۔ معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ گویا ٹوٹے ہوئے دل کا مدار اور پہم لگنے والے زخم پر مرہم تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ غیبی تھا، اسلام کو جس قدر پست کرنے اور دبانے کی کوشش کی جائے گی، یہ اس قدر بلند ہوگا اور اونچا اٹھے گا۔ سیرت کی کوئی کتاب نہیں جو اس عظیم واقعے کے ذکر سے خالی ہو۔ کتنے جلسے خاص اسی موضوع پر ہوتے ہیں، کتنی تقریریں اور خطابات ہیں جو اس واقعہ پر کیے اور سنے جاتے ہیں، کتنے مضامین ہیں کہ اس عنوان پر لکھے اور پڑھے گئے ہیں، لیکن سیرت کے ہر واقعے میں ایسی لذت اور حلاوت ہے کہ ہزار بار سنیے اور بار بار پڑھیے لیکن پھر بھی کوئی بے لطفی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ معراج کا واقعہ چونکہ ایک انوکھا اور معجزاتی واقعہ ہے اور ایک ایسا سفر نامہ ہے جس کا مسافر زمین سے آسمان اور آسمان سے پیش گاہ ربانی تک کی کہانی اپنی زبان حق کا ترجمان سے سناتا ہے، اس لیے اس میں جو لطف اور لذت ہے وہ ظاہر ہی ہے۔ حیات طیبہ کا کوئی واقعہ نہیں جو عبرت و موعظت کے پہلو سے خالی ہو، یہ ایسی کتابتی زندگی ہے جس کا ورق روشن ہے اور جس کے حرف حرف سے نور ہدایت پھوٹتا اور ہر منزل کا چراغ دکھاتا ہے۔ معراج کے اس واقعے میں بھی ہمارے اور آپ کے روزمرہ کی زندگی کے لیے کتنے ہی سبق ہے اور رشد و اصلاح کے کتنے ہی نقوش ہے۔ آئیے عبرت و موعظت کے کچھ پھول اپنے دامن عمل کے لیے بھی ہم بھی چنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق نامی سواری پر چڑھ کر بیت المقدس پہنچے اور پہلے اسے باندھ کر پھر ہیکل سلیمانی کی جگہ میں داخل ہوئے۔ سواری اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی، بظاہر اس کے بھاگنے اور راہ فرار اختیار کرنے کا اندیشہ نہیں تھا، پھر بھی آپ نے ضروری سمجھا کہ سواری کو باندھ دیا جائے۔ گویا دنیا میں اسباب و تدابیر کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کام کو جن اسباب سے متعلق رکھا ہے ان اسباب کو اختیار کیا جائے۔ بیمار ہے تو علاج کرائے، بے روزگار ہے تو کسب معاش کی تدبیر کرے، پھر نتیجے کے معاملے اللہ پر بھروسہ کرے۔ جو چاہتا ہے حاصل ہو جائے تو اللہ کا شکر گزار ہو، خواہش پوری نہ ہو تو اللہ سے شکوہ بھی نہ ہو۔ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں سواری باندھوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا سواری نہ باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔